بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی زن، ضمیر اور زہر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ قتل کی یہ واردات میرے تھانے کی نہیں تھی۔ اس وقت میرا کوئی تھانہ نہیں تھا۔ اس واردات کی تفتیش میرے پاس کس طرح آئی، اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ میں CIA کے ساتھ تھا اور ایسی وجوہات پیدا ہو گئی تھیں کہ یہ تفتیش CIA کے سپرد کر دی گئی۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی کہانی میں آپ کو سنایا تھا کہ کسی بھی واردات کی رپورٹ تھانے میں آتی ہے تو کچھ کاغذی کارروائی کی جاتی ہے، اور جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو بھی رجسٹروں اور کاغذوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں۔ ایک فائل بنتی ہے، تفتیش کرنے والا آفیسر انسپیکٹر ہو، سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا تھانے سے بغرض تفتیش نکلنا اور واپس آنا کاغذات میں لکھا جاتا ہے۔ اگر تفتیش کا تعلق کسی دوسرے تھانے کے ساتھ بھی ہے اور ایک دو ملزموں کو اس تھانے کے علاقے سے گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے الگ قاعدے قانون ہیں اور کچھ دفتری کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ کاغذی اور دفتری کارروائیاں بھی ہر کہانی کے ساتھ بیان کی جائیں۔ اگر میں یہ بھی بیان کرنے لگوں تو ہر کہانی دگنی لمبی ہو جائے اور آپ کو بوریت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ میں صرف کہانی سنایا کرتا ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کو صرف کہانی کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ دلچسپی آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی تھانے کا انچارج تھا یا کہیں اور تھا اور فلاں واردات کی تفتیش میرے ہاتھ میں کس طرح آئی۔ میں یہ بات اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ان صاحبان کو جو پولیس میں ہیں یا جو پولیس کی کارروائیوں کو سمجھتے ہیں، یہ شک نہ رہے کہ میں جھوٹ موٹ کے قصے گھڑ کر سناتا رہتا ہوں۔ وہ ہندوستان کا ایک بڑا شہر تھا، اس وقت بھی بڑا تھا، آج کل تو بہت بڑا ہے۔ وہاں کا ایک مسلمان خاندان تھا۔ میں ان لوگوں کی شناخت پر پردہ ڈالنے کے لیے شہر کا نام نہیں بتاؤں گا اور مردوں اور عورتوں کے نام بھی صحیح نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس خاندان کے تمام یا بعض افراد آزادی کے بعد پاکستان میں آ گئے ہوں گے۔ اس خاندان پر پنجاب کا یا ایسے کہہ لیں کہ پنجابیت کا زیادہ اثر تھا، اور وہ بہت امیر خاندان تھا۔ شہر میں ان لوگوں کے بہت سے مکانات اور دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں، اور شہر سے 100-125 میل دور سینکڑوں ایکڑ زرخیز اراضی تھی۔ اس علاقے میں فوجیوں کو حکومت برطانیہ نے اراضی کے مربع بطور انعامات دے رکھے تھے۔ وہاں غیر فوجیوں کی بھی اراضی تھی۔ اس خاندان کے لوگ شہر میں رہائش پذیر تھے اور ان کے مکانات کبھی کبھار کی عارضی رہائش کے لیے اراضی پر بھی تھے۔ اس خاندان کا ایک آدمی جس کا نام میں خالد بتاؤں گا، 4-5 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ اس کی بیوی تھی اور ایک بچہ جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ خالد اپنی بیوی اور اس بچے کے ساتھ الگ مکان میں رہتا تھا۔ وہ جب مر گیا تو اس کا باپ، بھائی وغیرہ تھانے گئے اور یہ رپورٹ دی کہ خالد طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ چونکہ تعلیم یافتہ تھے اور سوسائٹی میں اونچی پوزیشن کے لوگ تھے، اس لیے وہ کچھ شہادت اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے 2 ڈاکٹروں اور ایک حکیم کے نام اور پتے دیے جنہوں نے خالد کا علاج کیا تھا۔ تھانہ انچارج نے دونوں ڈاکٹروں اور حکیم کو تھانے بلایا اور ان کی رائے لی کہ وہ مقتول کا علاج کس تشخیص پر کرتے رہے ہیں۔ اس نے ان تینوں سے الگ الگ رپورٹ لی۔ دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹ تقریباً ایک جیسی تھی، لیکن دونوں اس شک میں تھے کہ تشخیص صحیح نہیں ہوئی۔ ان کے بیانات کے مطابق خالد معدے اور جگر کے مقام پر تلخی کی شکایت کرتا تھا۔ یہ دولت مند لوگ تھے، اپنے مریض کو بہت جلد صحت یاب کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹروں کا علاج ہو رہا تھا اور وہ حکیم کو بھی گھر لے آئے۔ مریض کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حکیم کی رپورٹ یہ تھی کہ پہلے اسے یہ شک ہوا کہ مریض پر یرکان کا حملہ ہوا ہے، لیکن علامات ذرا مختلف ہو گئیں تو حکیم کو شک ہوا۔ اس نے تھانہ انچارج کو بتایا کہ وہ ایسی بات اپنے زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کا شک پختہ تھا کہ مریض کو زہر دیا گیا ہے۔
یا اس نے غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ حکیم نے زہر کو مارنے کی دوائی بھی دی لیکن مریض بچ نہ سکا۔ تھانہ انچارج نے اپنی تسلی کر کے لاش اپنے قبضے میں لے لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا کہ مقتول کو زہر دیا گیا ہے۔ معدے، جگر وغیرہ کے ٹکڑے ماہرین کے پاس بھی بھیج دیے گئے۔ ان کی رپورٹ تیسرے دن آئی جس میں زہر خورانی کی تصدیق کی گئی تھی۔ زہر کا اثر کچھ دیر بعد شروع ہوا تھا اور اس نے اپنا پورا اثر 5 دنوں میں دکھایا۔ اب خالد مقتول تھا۔ اس کے باپ اور بھائیوں وغیرہ نے اس کی بیوی پر شک لکھوایا۔ تھانہ انچارج نے 1.5-2 ہفتے تفتیش کی، پھر یہ کیس ہمارے پاس آ گیا۔ میں جب اس واردات کی تفتیش کے لیے متعلقہ تھانے میں پہنچا تو مقتول کو مرے ہوئے 17-18 روز گزر چکے تھے۔ میں نے جب متعلقہ سب انسپیکٹر سے واردات کی تفصیلات زبانی سنی اور فائل دیکھی تو یہ راز کھلا کہ اس نے دونوں طرف سے رشوت لی ہے یا دونوں پارٹیوں سے اتنا مروب ہوتا رہا ہے کہ تفتیش کو صحیح لائن پر نہیں چلا سکا۔ اس نے مقتول کی بیوی کو مشتبہ کی حیثیت میں شامل تفتیش کیا تھا اور تفتیش کو کچھ آگے بڑھایا تھا۔ اس عورت کا خاندان بھی دولت مند اور اثر و رسوخ والا تھا۔ بہرحال وجوہات ایسی پیدا ہو گئیں کہ یہ کیس ہمارے پاس آ گیا۔ تفتیش کا انچارج میں ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک ہندو ASI اور ایک مسلمان ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ میں نے سب سے پہلے مخبروں کی اور 2-3 معزز مخبروں کی رپورٹوں پر غور کیا۔ تھانہ انچارج نے میرے کہنے پر انہیں پھر بلا لیا۔ ان سب سے رپورٹیں لینے میں 1 دن اور رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ ان سے یہ پتہ چلا کہ مقتول خوب روح آدمی تھا، دولت مند بھی تھا اور خاصا عیاش آدمی تھا۔ میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا اور ناچاکی رہتی تھی۔ بیوی خاوند کے پاس اتنا زیادہ نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بھی 27-28 سال کی عمر کی پرکشش عورت تھی اور ہوشیار بھی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت چال چلن کی تو بری نہیں، لیکن قریباً 2 سال پہلے اس نے اپنی برادری کے ایک آدمی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تعلقات صرف دوستی کی حد تک تھے یا ناجائز تھے۔ تھانہ انچارج نے اس آدمی کو بھی شامل تفتیش کیا تھا، لیکن جب بھی اسے تھانے طلب کیا تو یہ جواب آیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تفتیش نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی اور اب یہ سارا کام میں نے الف سے شروع کرنا تھا۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میری برانچ کو اتنے اختیارات حاصل تھے جنہیں لامحدود بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ مقتول کی بیوی اور اس کے دوست کو معلوم نہیں تھا کہ تفتیش از سر نو شروع کرنے کے لیے کوئی اور آ گیا ہے۔ وہ دونوں شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ تفتیش ڈھیلی پڑ گئی ہے اور یہ واردات عدم پتہ قرار دے دی جائے گی۔ میں نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو تھانے کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ مقتول کی بیوہ اور اس کے دوست کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ ان میں سے کوئی گھر نہ ملے تو اس گھر کے کسی ذمہ دار آدمی کو ساتھ لے آئیں اور وہاں تھانے کا یہ پیغام دے آئیں کہ مطلوبہ فرد کو تھانے فوراً پیش نہ کیا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چونکہ میرے آدمی اچانک جا پہنچے تھے اس لیے مقتول کی بیوہ جس کا نام پروین تھا گھر میں ہی مل گئی۔ وہ ابھی اپنے خاوند کے گھر میں تھی اور اس کا دوست بھی اس کے گھر میں مل گیا۔ میرے آدمی جب ان دونوں کو ساتھ لانے کے لیے جا چکے تھے مجھے یاد آ گیا کہ مقتول کے بیٹے کو بھی ساتھ لانا تھا جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ بتائی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو پیچھے دوڑایا کہ وہ اس لڑکے کو بھی ساتھ لے آئے۔ تینوں آ گئے۔ میں نے تفتیش اپنے ہیڈ کوارٹر میں کرنی تھی جو اسی شہر میں تھا، لیکن میں کچھ وقت تھانے میں گزارنا بہتر سمجھتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کیں۔ وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس سے اس کے اسکول کی باتیں پوچھیں اور اس طرح اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر کے اس کے ماں باپ کے آپس کے تعلقات پوچھے۔ وہ بچہ تھا، پھر بھی میں نے اسے اپنے شک کے مطابق اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم کر لیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے پیٹتے نہیں تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار ابو نے امی کو بہت مارا تھا، بچے نے جواب دیا۔ پھر امی نانا ابو کے پاس چلی گئی تھیں اور بہت دنوں بعد واپس آئی تھیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ بچے نے جو جواب دیا اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ 15-16 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ بچہ ابھی ہفتوں اور مہینوں کا حساب اچھی طرح نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور پیار بھی بہت کیا،
تاکہ کوئی میرے مطلب کی بات اس کے منہ سے نکلے۔ ان باتوں میں میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسے ابو اچھے لگتے تھے یا امی؟ بچہ ذہین تھا اور وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ دونوں اچھے لگتے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن امی کہتی ہیں کہ ابو کو اچھا نہ کہا کرو، وہ کہتی ہیں کہ چچا افتخار کو اچھا کہا کرو۔ افتخار وہی شخص تھا جس کے ساتھ پروین کی دوستی بیان کی گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کا چچا نہیں تھا، نہ اس کا مقتول کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ تھا۔ چچا افتخار تمہارے گھر آتے رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، بچے نے جواب دیا، کبھی کبھی آتے ہیں اور میرے لیے بڑی اچھی چیزیں لاتے ہیں۔ تمہارے ابو بھی اس وقت گھر میں ہوتے تھے؟ نہیں، بچے نے جواب دیا، چچا افتخار اس وقت آتے تھے جب ابو زمین پر گئے ہوئے ہوتے تھے۔ پولیس والوں کو چونکہ ایک خاص بات معلوم کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ گھما پھرا کر اس بات پر آتے ہیں۔ پولیس کے اس انداز کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو ٹریننگ اور تجربے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بچہ تھا، بیچارہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ میں کیا جال پھینک رہا ہوں۔ اس کی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ پروین کی آشنائی یا دوستی افتخار کے ساتھ بہت گہری تھی۔ یہاں تک پتہ چل گیا کہ 2-3 بار افتخار مقتول کی غیر حاضری میں بھی رات کو بھی پروین کے پاس آیا ہے۔ افتخار کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو کہ میں ایک شخص کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور وہ مشتبہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پروین کے ساتھ اس کے قریبی مراسم ہیں تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا، عجیب بکواس ہے افتخار بھائی۔ میں نے شگفتہ سے لہجے میں کہا، میں آپ کو تعلیم یافتہ اور معزز آدمی سمجھا تھا، لیکن آپ اچھے خاصے گنوار معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کروایا اور کہا، ذرا ہوش میں آئیں، بڑے شوق سے جھوٹ بولیں، مجھے گمراہ کرنے کی ہر ترکیب استعمال کریں، لیکن سوچ سمجھ کر، اور کوشش کریں کہ میں آپ کی عزت کرتا رہوں۔ لیکن مجھے آپ نے کیا سمجھ کر بلایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مشتبہ سمجھ کر، میں نے جواب دیا، ویسا ہی مشتبہ جیسا چوری کی واردات میں ہوتا ہے، لیکن جناب قتل کی واردات میں مشتبہ ہیں۔ آپ مقتول کی غیر حاضری میں رات کے وقت کتنی بار اس کی بیوی سے ملنے گئے ہیں؟ ایک بار بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے ٹھکانے پر لانے کے لیے آپ کے بجائے تم کہنا شروع کر دیا اور کہا، کوئی بھی لفظ جو تم یہاں منہ سے نکالو گے وہ عدالت میں تمہارے خلاف استعمال ہوگا۔ تم اپنے آپ کو بچا نہیں، پھنسا رہے ہو۔ وہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جاؤں گا اور وہاں اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا اسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا، اور اگر وہ وہاں مر بھی گیا تو ہم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ ہم اپنے بچاؤ کے طریقے جانتے ہیں۔ میں نے اسی طرح جب اپنا آپ اسے دکھایا تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس نے تسلیم کر لیا کہ پروین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جو 1.5-2 سال پہلے شروع ہوئے تھے۔ اس نے میرے بہت سے سوالوں اور جرح کے بعد یہ بھی مان لیا کہ پروین اپنے خاوند سے تنگ تھی اور طلاق تک سوچ چکی تھی۔ افتخار نے میری بہت سی مغز کھپائی کے بعد یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ پروین کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آ گیا تھا، لیکن یہ معاملہ اس طرح آگے بڑھانا تھا کہ پہلے پروین مقتول سے طلاق لے، لیکن مقتول طلاق دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا پروین نے مقتول سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں، افتخار نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، وہ ایسی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ مقتول طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا؟ میرا یہ سوال سن کر افتخار کے چہرے پر گھبراہٹ سی آ گئی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، یا وہ غلط جواب دینے کی سوچ رہا ہے۔ افتخار میاں، میں نے کہا، میں اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیتا ہوں۔ پروین نے طلاق مانگی تھی اور مقتول نے انکار کرنے کے بجائے اس کی پٹائی کر دی تھی، اور یہ 2-2.5 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں، افتخار نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے، میں نے کہا، اور یہ بھی سوچ لو کہ میں نے ابھی پروین سے یہی کچھ پوچھنا ہے۔ اس کے جواب تمہارے جوابوں سے ملاؤں گا، بال برابر بھی فرق ہوا تو تم دونوں حوالات میں بند ہو جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ اپنے جرم کا اقبال کر لو۔ اگر مجھے تفتیش کی مزید پریشانی سے بچاؤ گے تو میں تمہیں بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا۔ کوئی عینی شاہد نہیں ہے، صرف یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتول کو زہر دیا گیا ہے۔ اس نے ہر مشتبہ کی طرح قسمیں کھانی شروع کر دیں، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بہت کچھ کہا۔ میری منت سماجت بھی کی کہ میں اس پر صرف اس وجہ سے شک نہ کروں کہ اس کی پروین کے ساتھ دوستی ہے،
پولیس کی مجبوری یہ ہے کہ قسموں پر یا کسی کے آنسوؤں پر یا کسی کی منت سماجت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ثابت کر دے کہ اس نے پروین کے ساتھ مل کر مقتول کو زہر نہیں دیا۔ صاحب میں کیسے ثابت کروں؟ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، اگر آپ کے پاس میرے خلاف کوئی شہادت ہے تو اس پر مجھے گرفتار کر لیں، میں گرفتاری کے بغیر ہی تمہیں جب تک ضرورت محسوس کروں گا اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے، بہتر ہے کہ تم باہر بیٹھ جاؤ اور اپنا اچھا برا سوچ لو۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور پروین کو اندر بلا لیا۔ پروین کے چہرے کی خوبصورتی تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے لمبوترے قد اور جسم کی ساخت میں زیادہ کشش تھی۔ میں حیران تھا کہ اس حسین عورت کا خاوند عیاش تھا اور وہ دوسری عورتوں کے پیچھے جھک مارتا پھرتا تھا۔ اسی سے میں نے اندازہ کر لیا کہ مقتول اخلاقی لحاظ سے بہت پست تھا۔ میں نے پروین کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے غم کا وہ تاثر نظر نہ آیا جو ایک بیوہ کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور اپنائیت کی باتیں کی تاکہ وہ گھبراہٹ سے نکل سکے۔ پروین، میں نے کہا، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، برا نہ جانو تو ایک بات کہوں، جسے تم جیسی بیوی مل جائے وہ تو ساری دنیا کو بھول جائے۔ معلوم ہوتا ہے خالد گناہوں میں ڈوب گیا تھا، کمبخت اندھا ہو گیا تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ کیا وہ شروع سے ہی ایسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شروع سے ہی، پروین نے جواب دیا۔ بزرگوں کا فیصلہ تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے افتخار کے ساتھ تمہاری دوستی انتقامی کاروائی ہے۔ میں نے کہا، یہ قدرتی معاملہ ہے، میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ اس نے مجھے یوں چونک کر دیکھا جیسے میں نے اسے بے خبری میں سوئی چبو دی ہو۔ میں بھی انسان ہوں پروین، میں نے کہا، انسانی جذبات کو سمجھتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم افتخار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں لیکن خالد کے ساتھ ہو گئی؟ میرا خیال ہے تم نے خالد کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی تو جیسے زبان اکڑ گئی تھی، بولتی ہی نہیں تھی۔ پروین، میں نے اس کو اس کے سر پر ہاتھ سے ذرا ہلا کر کہا، کہاں کھو گئی ہو؟ مجھے تمہارے حالات کا علم ہے۔ تم شاید حیران ہو رہی ہو کہ تمہارے راز مجھ تک کیسے پہنچ گئے۔ تم تعلیم یافتہ ہو، جاسوسی ناول اور کہانیاں پڑھتی ہوگی۔ میں انہی کہانیوں والا سراغ رساں ہوں، زمین میں دفن کیے ہوئے راز بھی نکال لیا کرتا ہوں۔ کہہ دو میں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے بچے کو اپنے پاس بٹھائے رکھا ہے؟ میں نے کہا، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افتخار سے میں نے 2.5 گھنٹے پوچھ گچھ کی ہے۔ وہ عقل والا ہے، میری بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے کوئی راز نہیں رہنے دیا۔ تم بھی پردہ اٹھا دو، کئی باتیں تو تمہارے بچے کے منہ سے میں نے کہلوا لی ہیں۔ اب میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ اپنے خاوند کو میں نے زہر دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں پروین۔ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے خاوند کو زہر نہیں دیا، لیکن میں تمہارے تعاون کے بغیر یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا، آپ کو کیسے تعاون کی ضرورت ہے؟ میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ سچ بتا دو۔ میں نے اس کی طرف جھک کر کہا، میری تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے، بلکہ میری ہمدردیاں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مظلوم تم ہو، یہ تو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر جانے والا خاوند تم جیسی بیوی کو مارے پیٹے۔ افتخار کے ساتھ جو تمہاری دوستی ہے اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، قانون کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ تم اب عدت پوری کر کے آسانی سے افتخار کے ساتھ شادی کر سکتی ہو، لیکن میرا شک رفع کر دو۔ چونکہ افتخار نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم بھی بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں نے یا افتخار نے خالد کو زہر نہیں دیا، پروین نے کہا۔ وہ زمینوں پر گیا ہوا تھا، 1.5 مہینہ وہاں رہا، واپس آیا تو اسی رات اسے یہ تکلیف شروع ہوئی جس سے وہ فوت ہوا۔ اس کے ساتھ میرے تعلقات تو کئی سالوں سے ٹھیک نہیں تھے۔ زہر دے کر مارنا ہوتا تو پہلے ہی اسے زہر دے دیتی۔ تمہاری یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ میں نے کہا، افتخار کے ساتھ تمہارے تعلقات تھوڑے ہی عرصے سے شروع ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تم نے خالد سے طلاق مانگی تھی، لیکن اس نے تمہیں مارا پیٹا۔ اس کے بعد یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ خالد کو زہر دے دیا جائے۔ افتخار کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا مشکل نہیں تھا۔ آپ بار بار میرے اور افتخار کے تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا، خالد نے کئی عورتوں کے ساتھ جو تعلقات بنا رکھے تھے ان کا آپ نام نہیں لیتے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ وہ کس قماش کا آدمی تھا۔
مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ باہر کیا کر رہا ہے۔ اپنی زمینوں پر جا کر بھی وہ عیاشیاں کرتا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسے وہیں کسی نے زہر دے دیا تھا، جس کا اثر گھر آ کر ہوا۔ میں آپ کو مکالمے ہی نہیں سناتا رہوں گا، کہانی کو آگے بڑھاؤں گا۔ سوال اور جرا کر کر کے میں نے پروین کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جس طرف سے بھی نکلنے کی کوشش کرتی تھی میں اسے آگے سے روک لیتا تھا۔ اپنے بعض سوالوں کا اس سے جواب سن کر میں ویسے ہی کہہ دیتا کہ افتخار نے تو مجھے کچھ اور بتایا ہے۔ وہ آخر اس قدر تنگ آ گئی کہ کہنے لگی کہ وہ سارے حالات سنا دیتی ہے۔ اس نے اس دن سے بات شروع کی جس دن وہ خالد کی دلہن بن کر آئی تھی۔ اس پہلی رات بھی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ پروین نے کہا، اس نے کوئی جذباتی یا رومانی بات نہ کی۔ اس وقت اس کی عمر 22 یا 23 سال تھی، لیکن وہ پختہ کار بدماش لگتا تھا۔ باخدا میں ایسے محسوس کرنے لگی تھی کہ میں طوائف ہوں اور یہ میرا گاہک ہے۔ میں تو کچھ اور ارمان لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جذباتی باتیں کی جن کی اس نے ذرا سی بھی قدر نہ کی۔ 3-4 دنوں میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے اپنی داشتہ سمجھتا ہے۔ کچھ دن مجھے سیر سپاٹے کے لیے لے جاتا رہا، زمینوں پر بھی لے گیا۔ وہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور خالد نے وہاں بڑا خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھے زمینوں پر 3-4 بار لے گیا، ہر بار وہاں 15-20 دن رہے اور آ گئے۔ یہ پہلے 5-6 سالوں کی بات ہے۔ 4 سال گزر گئے ہیں اور وہ مجھے وہاں نہیں لے گیا، خود جاتا تھا اور 1.5-2 مہینے گزار کر آتا تھا۔ وہ اس شہر میں جو کچھ کرتا تھا وہ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا۔ انیسہ اور نجمہ یہاں کی مشہور گانے اور ناچنے والیاں ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کے ہاں جاتا تھا۔ سنا ہے نجمہ بہت خوبصورت ہے اور خالد اس کا عاشق بنا ہوا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ خالد جیسا ایک اور شہزادہ بھی نجمہ کا ہی چاہنے والا ہے، اور ان کی آپس میں رقابت پر لڑائی بھی ہوتی تھی، اور شاید ان کی آپس میں دشمنی بھی چلتی رہی ہے۔ آپ اگر معلوم کرنا چاہیں تو خالد کے دوستوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میری رائے پر دھیان دیں تو میرا شک یہ ہے کہ اسے اسی رقابت اور دشمنی میں زہر دیا گیا ہے۔ آپ اپنا سارا زور مجھ پر اور افتخار پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے باہر کی زندگی کیسی تھی۔ اس نے مجھے خالد کے 3 دوستوں کے نام بتائے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے کہا کہ زمینوں پر جا کر وہ عیش و عشرت کرتا تھا، وہاں جا کر اس کی بھی تفتیش کریں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ بولنے پر آ گئی ہے تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی اور اس کا ہمدرد بن گیا۔ پروین، میں نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری اور افتخار کی کوئی دشمنی نہیں۔ اگر خالد کے باپ وغیرہ نے کہہ دیا ہے کہ خالد کو تم نے زہر دیا ہے تو ان کے کہنے پر ہی تمہیں اور افتخار کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ میں اپنا شک رفع کر رہا ہوں، تم بڑے کام کی باتیں بتا رہی ہو۔ میں ہر اس جگہ جاؤں گا جو تم بتاؤ گی، اور ہر اس مرد یا عورت کو شامل تفتیش کروں گا جس کا نام لوگی۔ تم مجھے اپنے اور افتخار کے تعلقات کی تفصیل سنا دو، لیکن جھوٹ نہ بولنا اور کچھ چھپانا نہیں۔ میرے سوا ان باتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکے گا۔ افتخار تو سنا ہی چکا ہے، تم بھی سنا دو۔ میں اپنے خاوند سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اس سے مجھے طلاق دلاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ قصوروار کون ہے، طلاق ہوتی ہے تو بدنام صرف عورت ہوتی ہے۔ عورت پر توپ کا یہ گولہ داغا جاتا ہے کہ وہ خاوند سے بے وفائی کرتی تھی، اس لیے اسے طلاق ہو گئی ہے۔ پھر اسے کوئی بھی اپنی بیوی نہیں بناتا۔ ماں باپ نے مجھے خاندان کی عزت اور آبرو کا واسطہ دے کر چپ کروا دیا، اور میں خالد کے سلوک کو سہتی رہی۔ لیکن پروین، میں نے کہا، تمہارا بچہ کیوں کہتا ہے کہ امی ابو کے ساتھ بہت لڑتی تھی؟ وہ ٹھیک کہتا ہے، پروین نے جواب دیا۔ بچہ ہے، وہ یہی دیکھ سکتا تھا کہ ماں اس کے باپ سے لڑ رہی ہے۔ یہ بیچارہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا باپ کس حالت میں گھر آیا ہے۔ کبھی اس کے کوٹ کے ساتھ کسی عورت کا ایک آدھا بال چپکا ہوتا تھا، اور کبھی اس کی قمیض پر سرخی اور لپسٹک کا داغ ہوتا تھا۔ میرا بچہ شراب کی بو سے تو واقف نہیں تھا کہ وہ جان سکتا کہ ماں اس کے باپ سے کیوں لڑتی ہے۔ اس نے تمہیں کئی بار مارا پیٹا بھی تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ پروین نے کہا، میں نے اس سے طلاق مانگی تھی۔ اس نے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر کہا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ میں کس جہنم میں پڑی رہی۔ خالد کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو خالد نجمہ اور انیسہ کو لے آیا۔ ان کا گانا اور رقص ہوا، اور خالد نے شراب کے نشے میں ان دونوں پر پیسہ پھینکتے ہوئے ان کے ساتھ جو جو حرکتیں کی
وہ اتنی بیہودہ تھیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میری ایک سہیلی میرے ساتھ تھی، اس نے کہا پروین اس سے طلاق لے لو، تم کس طرح برداشت کر رہی ہو؟ وہ ٹھیک کہتی تھی، میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور میں نے تنہائی میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں کیوں اپنی جان کھا رہی ہوں؟ اگر اس شخص کو جھک مارنے کا اور من مانی عیش و عشرت کرنے کا حق حاصل ہے تو میں اس کی زر خرید لونڈی تو نہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ میں نے ایک دو آدمیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بدی پر آمادہ نہ کر سکی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ میں پاگل پن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسی ذہنی حالت میں افتخار میرے سامنے آیا۔ میرے خاندان کا آدمی ہے، میل ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ گھٹے ہوئے ذہن کی عورت ہے، اگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تو وہ بہت اچھی لگتی، لیکن وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کے بجائے ماتھے پر شکن ڈالے رکھتی تھی۔ وہ دیکھتی نہیں، گھورتی ہے۔ افتخار میں کوئی بری عادت نہیں، لیکن بیوی اس پر بڑے گندے الزامات لگاتی رہتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ افتخار مجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ 1.5 پونے 2 سال گزرے، میں نے افتخار کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ ہماری تنہائی کی پہلی ملاقات اس طرح ہوئی کہ خالد زمینوں پر گیا ہوا تھا اور میں نے افتخار سے کہا کہ وہ رات کو میرے گھر آئے۔ وہ آ گیا، اس نے مجھے اپنی بیوی کی باتیں سنائیں اور میں نے اپنے خاوند کی سنائیں۔ اب آپ بھی ذرا غور کریں، کوئی عورت اس طرح سچ نہیں بولا کرتی جس طرح میں بول رہی ہوں۔ میں جلی بھنی ہوئی عورت ہوں انسپیکٹر صاحب۔ میں بری نیت سے افتخار کے قریب ہو گئی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا، سمجھ گیا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ میں اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر یا انتقام کے خیال سے افتخار کو اپنا خاوند بنانے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن وہ پرے ہٹ گیا۔ میں صاف باتوں پر آ گئی۔ اس نے کہا، یوں نہیں پروین، تم خاوند سے اس لیے تنگ ہو کہ وہ بدکار ہے، اور میں اپنی بیوی سے اس لیے تنگ ہوں کہ وہ مجھ پر بدکاری کے جھوٹے الزام لگاتی رہتی ہے۔ اگر ہم دونوں بدکاری پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں کی سطح پر آ گئے ہیں۔ ایک سیدھا اور جائز راستہ ہے، ہم وہ کیوں نہ اختیار کریں؟ اس نے میرا ذہن صاف کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ تم اپنے خاوند سے طلاق لے لو اور میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، پھر ہم شادی کر لیں گے، بدی نہیں کریں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ ارادہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا جس کے لیے میں نے افتخار کو بلایا تھا۔ ہماری محبت پاک رہی ہے، ہم تنہائیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں کرتے تھے۔ میرے دل میں جو تلخیاں بھر جاتی تھیں وہ نکل جاتی تھیں اور مجھے وہ سکون مل جاتا تھا جس کے لیے میں ترستی رہتی تھی۔ وہ روانی سے بیان دے رہی تھی اور وہ جذباتی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے افتخار کی اور اپنی تنہائی کی باتیں سنائیں جو دلچسپ تھیں، لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اسی روانی میں کہہ دے کہ خالد کو زہر میں نے دیا ہے اور زہر افتخار لایا تھا، لیکن وہ اس بات پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہر وہ بات کہی جو اس کے خلاف شک کو پختہ کرتی تھی، مثلاً افتخار کے ساتھ روحانی محبت جو اس کے لیے نشہ بن گئی تھی، اور مقتول سے نفرت اتنی کہ زبان پر اس کا نام بھی نہیں لاتی تھی۔ پروین روانی میں یہ بھی کہہ گئی کہ کسی کو جان سے مارنے کی مجھ میں جرت نہیں تھی، ورنہ میں اس کی شراب کی بوتلوں میں زہر ڈال دیتی۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے خلاف شک پختہ کر دیا لیکن جرم کا اقبال نہ کیا۔ ایسی وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں اور آج تک ہو رہی ہیں کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو قتل کروا دیا۔ اکثر قتل زہر سے کیے جاتے ہیں۔ خالد کا قتل بھی اسی نوعیت کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پروین کو اقبال جرم پر بہت اکسایا لیکن اس نے انکار کیا اور انکار پر ہی قائم رہی۔ میں کسی حد تک قائل ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں کو بھی الزام سے بری قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ افتخار اور پروین کو میں نے شامل تفتیش رکھا اور انہیں اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ پیچھے پیچھے دونوں کے باپ اور بھائی وغیرہ آ گئے۔ پھر پولیس ہیڈ کوارٹر کا ایک مسلمان پولیس انسپیکٹر آ گیا۔ وہ افتخار اور پروین کا سفارشی بن کر آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ اقبال جرم کر لیں، پھر میں انہیں بری ہونے کا طریقہ بتا دوں گا۔ اس انسپیکٹر نے مجھ پر بہت دباؤ ڈالا، یہ بھی کہا کہ میں کچھ لے لوں اور انہیں چھوڑ دوں۔ ملک صاحب، اس نے کہا، یہ معزز خاندان ہیں، حیثیت اور عزت والے ہیں، اور ان کی حیثیت اور عزت طوائفوں کے بازار تک پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ان کے آدمی شراب پیتے اور بدکاریاں کرتے پھرتے ہیں،
اور ان کی بیویاں خاوندوں کی غیر حاضری میں غیر مردوں کو گھر بلاتی اور عشق و محبت کے ڈرامے کھیلتی ہیں؟ کچھ میری عزت کا بھی خیال کرو میرے بھائی، میرے ساتھ کے انسپیکٹر ہو، تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے اوپر جو گوری چمڑی والا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے اسے جانتے ہو؟ اس انسپیکٹر کو میں نے بڑی مشکل سے ٹرکایا۔ واردات والے تھانے کے ایس ایچ او پر اسی قسم کا دباؤ پڑتا رہا تھا اور مجھے شک تھا کہ اس نے دونوں پارٹیوں سے کچھ وصول بھی کیا تھا۔